کردار اور اردو ادب. اس میں بہت مزے کی باتیں ہوں گی. اور ہماری ماڈریٹر فار دس سیشن وڈ بی میم امرین حسیب امبر. She is a lecturer in Urdu. She's a renowned poet and a critic. She's a TV anchor and an analyst as well. اور انہوں نے بکس بھی بڑی ساری لکھی ہیں جیسے کہ دل کے افق پر، عصری ادب کے رجحانات، اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ. اور تو میں ان کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا سو دیٹ شی کوڈ کال اپ ایوری ون آن دا اسٹیج ایز ویل. تھینک یو. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے آج کے اس موضوع کے سیشن کے جو پینلسٹ ہیں ان کو ہم اسٹیج پر مدعو کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کا آغاز کریں. تو ہم بصد احترام درخواست کرتے ہیں کشور ناہید صاحبہ جو ہم سب کی کشور آپا ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یاسمین حمید صاحبہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. محمد حمید شاہد صاحب اور عمرانہ مقصود صاحبہ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم. آپ سب جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کیا ہم ادب کی دائمی اقدار سے اس کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں یا ادب کے حوالے سے اپنے زمانے کی صورتحال کو جاننا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے موضوع کے پہلو کا تعین پہلے کرنا ہوگا اور اگر ہم اپنے زمانے کی صورتحال کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہمارے وہ پڑھے لکھے شاعر ادیب دانشور جو اپنے شعر و ادب میں اپنی فکر و نظر میں اس کا اظہار کرتے ہیں ان سے گفتگو کی جائے. تو آج ہمارے پینل میں ایسی شخصیات موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کشور ناہید صاحبہ عملاً اس تحریک سے وابستہ ہیں. یاسمین حمید صاحبہ نے بھی بہت کام کیا ہے, ان کے ہاں نسائی شعور بہت نمایاں ہے. عمرانہ مقصود صاحبہ جو ہیں ان کے ہاں بھی فیمنزم کا اپنا ایک رخ ہے اور محمد حمید شاہد صاحب بھی ایک نہایت فعال ادیب اور نقاد ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کی صورتحال کو سمجھنا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے سماجی رویے ہوتے ہیں اور وہ سماجی رویے ظاہر ہے کہ تہذیبی دائروں اخلاقی دائروں اور ہماری جو اقدار ہیں ان سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم جب ادب سے اس صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو صورت ہمارے ادب میں بن رہی ہے وہ ہمارے زمانے کی کتنی نمائندہ یا عکاس ہے اور اس کی عکاسی ہمارے آج کے زمانے سے کتنی ریلیٹ کر رہی ہے اور آنے والے زمانے کی ہماری کیا تصویر بن رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے موضوعات ہیں جو فوری طور پر ادب میں ظاہر نہیں ہو سکتے اور اگر ہو بھی جائیں تو ان کے بارے میں حتمی فیصلہ فوراً نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جاننے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ صورتحال ہمارے ادب کے حوالے سے کیا بن رہی ہے اور ہمارے اس وقت کے زمانے کی اور آنے والے وقت کی کیا تصویر بن رہی ہے. اور ہمارے یہ جتنے پینلسٹ ہیں یہ سب اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے شخصی رویوں اور رجحانات کے ساتھ
اس صورتحال اور اپنے زمانے سے خود کو ہم آہنگ کیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے کشور ناہید صاحبہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کشور آپا، آپ کے ہاں جب یہ صورتحال آتی ہے تو ایک بڑی گھن گھرج، ایک غصہ اور ایک رد عمل ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے کن حوالوں سے یہ محسوس کیا کہ یہ بات گھن گھرج کے ساتھ کہی جانی چاہیے؟ اول وہ کون سے حوالے تھے جن سے آپ نے صورتحال کو محسوس کیا؟ تم تو موسم کا حال سنا رہی. گھن گرج جو ہے وہ شروع سے اس لیے ہے کہ میں نے پارٹیشن دیکھا ہے. میں نے اغوا ہوتی ہوئی اور بازیاب ہوتی ہوئی عورتیں اس زمانے میں دیکھی ہیں جب میں اماں کی ٹانگوں کے بیچ سے ان کی شکل دیکھتی تھی. اتنی چھوٹی تھی اور پھر مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ علی گڑھ میں جو لڑکیاں پڑھتی تھیں جو ہماری ہیروئن ہوتی تھیں اور غرارے پہنتی تھیں اور کالے برقعے پہنتی تھیں، وہ ان میں سے بیشتر اغوا کی گئی تھی. میرے اندر یہ لفظ تب متعارف ہو گیا تھا. پاکستان میں آنے کے بعد تھوڑی سی آزادی تھی لیکن ہم سب برقع اوڑھتے تھے، اور میں برقع اوڑھ کے گورنمنٹ کالج کی اسٹیج پہ جا کے شاعری بھی پڑھتی تھی اور نظم بھی پڑھتی تھی، اور برقع اتار کے لیڈیز روم میں رکھ دیتی تھی اور آ کے پڑھنے کے بعد پرائز لے کے برقع اوڑھ کے گھر جاتی تھی. اور گھر جا کے جو پرائز ہوتے تھے ان کو میں ڈسٹ بن میں یا آٹے کے کنستر میں رکھ دیتی تھی، بیکاز پھر اماں کہیں گی آ گئی ہے خاندان کا نام اچھال کے. یہ ہے وہ گھن گرج جو میرے اندر سے سوچ سمجھ کے نکلتی رہی. لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ میرے ارد گرد جو ماحول تھا، جب مجھے پروموشن ملی نوکری کرنے کے بعد تو میرے دفتر کے اسٹاف نے لکھ کے بھیج دیا کہ ہم ایک عورت کے ماتحت کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مردانگی کے خلاف ہے. اور میری پروموشن روک دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں وہ اسٹاف اجازت دے تب تم جا سکتی ہو. اور پھر میں وہاں پہ جو مولوی حضرات تھے سب سے پہلے ان کو راضی کیا اور پھر میں دفتر میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے بیٹھ سکی. تو یہ پہلی منزلیں ہیں. اس کے بعد کی تو بے شمار منزلیں ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی. جی. تو ان ساری منزلوں کو ختم کرتے ہوئے پھر میں نے آخر کچھ پہلی کتاب میں لب گویا میں لکھ دیا تھا کہ گھر کے دھندے کے نمٹتے ہی نہیں ہیں ناہید، میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے چاہوں. واہ واہ. آگے چلو. یاسمین حمید صاحبہ، اسی حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے کہ نسائی شعور تو آپ کے ہاں بھی پورا ملتا ہے، لیکن آپ کے ہاں یہ گھن گرج نظر نہیں آتی. تو جب آپ شعر کہہ رہی ہوتی ہیں یا اس صورتحال کو دیکھتی ہیں تو آپ کن چیزوں کو فوکس کرتی ہیں کہ خود کو پہلے تحمل کی اس منزل پر لے کر آئیں اور پھر اظہار کریں؟ جی شکریہ عمبرین. آواز میری صاف آ رہی ہے؟ اچھا، میں آپ کی بات کا جواب دوں گی، ابھی دیتی ہوں. جو آج کا موضوع ہے کہ عورت کا بدلتا ہوا کردار اور ہمارا ادب، اردو ادب، تو اگر اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت ہے تو میں کروں اور پھر جی آپ کے بالکل، سوال کی طرف کیونکہ میں ہمیں آتی تو ہوں. یہی لگا کہ جو عورت کا بدلتا ہوا کردار ہے تو دراصل ہم اس کی فکری ذہنی جی جو ایک صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں وہ کس بالکل. تبدیلی کا شکار ہے. آپ نے میری شاعری کی بات کی لیکن میں ذرا سا پیچھے جاؤں گی. اور دیکھیے اس موضوع کو دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جب ہم کہتے ہیں عورت کا بدلتا ہوا کردار اور اردو ادب، تو دھیان میرا اس طرف گیا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں عورت کا کردار جو ہے اس کا پورٹریل کیسا ہے. یعنی جو جیسے ڈپٹی نذیر احمد سے شروع یا اس سے پہلے آپ داستانوی ادب مثنویوں سے لے لیں، تو اس میں عورت کا کردار کیا تھا اور کس طرح سے وہ دیکھی جاتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے وہ آج جو ہے وہ کہاں پہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ عورت خود جو لکھنے والی ہے یا خود جو آرٹسٹ ہے وہ کیسے تبدیل ہوئی.
یعنی شروع میں جو ہے اس کی کیا صورت تھی اور کس طرح سے وہ اس کے لیے مشکلات تھیں. ابھی کشور آپا نے جو بات کی یہ وہی ایک مرحلہ ہے, وہی ایک منزل ہے جس کی یہ بات کر رہی تھی. یعنی ذیخشین اور رشید النساء کے زمانے کے بعد جو ان لوگوں کا زمانہ تھا وہ بھی ایک طرح سے مشکل زمانہ تھا, اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہاں تک آج تک مجھ تک اور میرے بعد بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, میں تو اب پرانی ہو گئی ہوں, تو یہاں تک ہم کیسے پہنچے ہیں. ہم ان دو زاویوں سے اس پوری بات کو دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کی بات میں نے کچھ چیزیں لائی تھی, میرا خیال تھا کہ بات تو ہم یہ موضوع ایسا ہے اکثر تب 1 گھنٹے میں تو اس کو سمیٹا بھی نہیں جا سکتا, اسی لیے ہم نے اس کو اور کمپیکٹ کر دیا. تو یہ ہے کہ وہ اگر وقت ہوگا تو میں کچھ ٹکڑے لے کے آئی ہوں مولانا آزاد کے, اور ایک آدھ اور ہے. ایک بہت دلچسپ کتاب چھپی تھی 1991 میں, اس کا کچھ ایک پیراگراف میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے بہت ہی دلچسپ ہے اگر وقت ہوگا. اب میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں جو میرے ہاں جو گھنگرج, تو ایسا ہے عمبرین کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان کے کئی ڈائمینشنز ہیں. یعنی عورت جو جب لکھتی ہے تو وہ بحیثیت عورت بھی لکھتی ہے, اور وہاں اس کے بعض مسائل بہت ذاتی ہوتے ہیں, بہت پرسنل ہوتے ہیں, اور بعض مسائل ایسے ہیں جو ہر عورت کے کامن ہوتے ہیں. یعنی ہر عورت جو ہے اس کو تجربہ ہوتا ہے, ان کو تجربہ ہوتا ہے, اور ایک سطح پہ عورت انسان ہے جہاں پہ وہ نہ مرد ہے اور نہ عورت, بلکہ دوسرے مطلب اور طرح کے مسائل ہیں, وجودی مسائل ہیں جن کو وہ اس کے ساتھ نمٹتی ہے. تو اور پھر اسلوب, جو اسالیب بے شمار ہیں, کوئی ایسا اسلوب جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے جس میں واضح طور پہ اپنی بات کہہ سکے, کوئی علامتی اسلوب جو ہے وہ اختیار کرتا ہے, استعاراتی اسلوب اختیار کرتا ہے. تو ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہاں پہ, سو اس لیے شاید آپ کو میرے ہاں جو ہے کچھ اور نظر آتا ہے, اوروں کے ہاں کچھ اور نظر آتا ہے. بہت خوب. اچھا عمرانہ مقصود صاحبہ, آپ سے ایک سوال ہے جو ہمارا خیال ہے یہاں موجود ہر شخص کے دل میں ہوگا. ہمیں آج موقع مل گیا تو ہم نے کہا آپ سے کر لیں کہ جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ان خواتین نے بڑی جد و جہد کی ہے, اور عورت کا کردار ہمیں باقاعدہ تبدیل ہوتا ہوا معاشرے میں نظر آیا ہے, اور آج عورت تعلیمی, معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بالکل مختلف نظر آ رہی ہے, خصوصاً پچھلی چند دہائیوں سے. لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تبدیل ہوتا ہوا کردار ہمیں ڈرامے میں نظر نہیں آ رہا. وہ عورت آج بھی وہی عورت ہے, روتی پیٹتی, جس کی دنیا بڑی محدود ہے, شادی ہوگی تو بس کزنس تک ہوگی, ساری سازشیں گھریلو سیاستیں کرنے میں لگی ہوئی ہے, باہر کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ چونکہ میں نے ڈرامے لکھنا اسی لیے چھوڑ دیا ہے. میں بھی لکھتی تھی. مائک ذرا اپنا ٹھیک کیجیے گا, آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. میں نے ڈرامے لکھنا اسی لیے چھوڑ دیا ہے. میں بھی لکھتی تھی اور اچھے خاصے لکھتی تھی, لیکن جب کہ وہ ڈرامے اپروو ہی نہیں ہو رہے ہیں جس میں عورت موٹر سائیکل چلا رہی ہے یا گاڑی چلا رہی ہے یا اپنی نوکری ڈھونڈ رہی ہے یا بچوں کو پال رہی ہے یا واٹ ایور, جو کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پوری کر رہی ہے, تو میں یہ کر سکتی تھی کہ میں وہی لکھتی رہوں جس کو میں نہیں پسند کرتی ہوں. تو میں نے نہیں لکھا, اور نہیں لکھنے کا یہ ہوا کہ لوگ مجھے بھول گئے. جب لوگ مجھے بھولنے لگے, میں ایک بتاؤں آپ کو, ایک بہت سایہ دار درختوں کے جنگل میں ایک مرجھائی ہوئی چھوٹا سا پودا تھی جو مرجھایا ہوا تھا. کبھی کوئی بارش آئی ہوگی تو کلیاں پھوٹ گئی ہوں گی, تو میرے اندر ایک کیڑا رہتا ہے, جو کیڑا مجھے ٹکریں مار رہا تھا کہ تمہیں کچھ آتا ہے, تم کر سکتی ہو. اور ہر عورت کو میں یہ کہوں گی کہ وہ کیڑا, وہ میجک, اس کیڑے کا نام میں نے میجک رکھا ہے, وہ میجک ہر عورت کے اندر ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو ڈھونڈ لے. اور وہ جو عورت ہماری ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر میجک ہی نہیں ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو پٹے گی, تو گالیاں کھائے گی, تو ساس سے لڑے گی, ساس تجھ سے لڑے گی,
اور اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں, اور کزن سے شادی ہو جائے گی تیری, اور کزن ظاہر بات ہے وہی پھوپھی جو بہت لاڈ سے لے گئی وہی گالیاں دے رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کچھ اس کا ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ اپروو ہی وہی کیا جاتا ہے. کوئی تمیز سبب کیا ہے؟ یعنی عورت میں عزت نفس سبب کوئی نہ, صرف یہ یہ ہے ایسی کہ تصویر آپ کو ایک شکل عورت کی نظر آ رہی ہے, ایک مرد کی نظر آ رہی ہے, ہیرو بھی اچھی شکل کا ہے, عورت بھی اچھی شکل کی ہے, کافی ہے. دونوں کو ایکٹنگ کرنا بھی آتی ہے, وہ بھی کافی ہے. بس اس سے زیادہ کوئی محنت نہیں کی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ وہ زمانہ اس عورت کے اوپر آ گیا ہے کہ نہ پردہ نہ تعلیم, نئی ہو کہ پرانی, نسوانیت زن کا نگہباں فقط مرد. یہ وہ عورت بنا دی گئی ہے. تو اس کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن ہم ٹی وی ڈرامے نہ دیکھیں تو میں اس عورت کی ایک پہچان ہوں کہ جس نے ٹوٹل اپنی طاقت پہ اپنے آپ کو آج یہاں آپ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہوں, ٹوٹل اپنی طاقت پہ. ورنہ جس وقت میں نے یہ عورت کا بدلتا ہوا کردار اور ادب انور سے پوچھا کہ انور اس پہ میں بولوں تو کیا آپ کا پوائنٹ کیا ہوگا, بولے نہیں, بولے منع کر دو. میں نے کہا کہ نہیں, میں منع تو نہیں کروں گی. تو یہ یہاں پہ یہ, کیونکہ میں وہی بتا رہی ہوں, وہ درخت جو ہیں وہ مجھے ابھی بھی نہیں بڑا ہونے دے رہے ہیں. وہ سب درخت, لیکن میں ہوں لعنت ہے, میں وہ ہوں کہ میں اپنا کام کروں گی, جو مجھے آتا ہے وہ میں کر کے بتاؤں گی. تو ایک وقت تھا کہ جب اردو ادب صرف مرد لوگوں کا قبضہ, اردو ادب پہ صرف مردوں کا قبضہ تھا, اور عورت کو روٹی پکانے کی مشین سمجھ کے دروازوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا تھا. عورت بے زبان تھی اور مجبور تھی. تو شعر و شاعری میں بھی عورت کا ذکر اس طرح آتا تھا کہ جیسے مرد ہے, جی اس طرح آتا تھا کہ عورت کا ذکر عورت کی طرح نہ آ جائے. تو یہ سوچیں آپ کہ وہ عورت بڑھتے بڑھتے میں نہیں بدلی, میں تو جنگجو بن گئی, عورت نہیں بنی. لیکن ہاں عورت بدلی ہے, عورت بدلی ہے اور اردو بدلی ہے, اور اسی عورت کے لیے اردو بھی بدلی ہے. زبردست. محمد حمید شاہ صاحب اسی بات کو ذرا ہم شاہد صاحب سے ایک منٹ سن لو. جب یہی سے بات کی کہ جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے مؤنث میں نہیں استعمال کرنا, مؤنث میں نہیں لکھنا, آپ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا, آپ نے تم کا لفظ استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اردو شاعری اس کو پسند نہیں کرتی اور باتیں بناتی اور ریختہ اس کو سمجھا جاتا ہے. تو جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہمارے لیے یہ بہت سے ہمارے سارے استاد انکلوڈنگ صوفی صاحب, انکلوڈنگ عابد علی عابد, انہوں نے شروع میں کہا, لیکن جب میں نے وہ غزل لکھی کہ کچھ اوڑھنے کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا, تو وہی عابد صاحب تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا مشاعرے میں ریڈیو کے کہ یہ عورت کا رنگ آیا ہے, ہم مانتے ہیں. بہت زبردست. محمد حمید شاہ صاحب, یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو آپ بڑے مظلوم سے لگ رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور آپ نے میری طرف دیکھا ہے تو عنوان سے یہی لگا کہ عورت کا کردار بدل گیا ہے. اچھا, تو اس بدلے ہوئے کردار کو آپ بحیثیت ادیب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ادب میں اس کی افادیت کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جب آپ عورت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے اپنے سماج کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے سماج کے اندر عورت جو ہے انسانی سطح پہ اس کو کتنے حقوق حاصل رہے اور وہ کس طرح پرفارم کر رہی تھی, اور اپنے جنڈر میں اپنی عورت کی حیثیت سے جو کچھ وہ کہنا چاہتی تھی وہ کیا کر رہی تھی یا نہیں کر پا رہی تھی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا جو سماج ہے اس کے اندر عورت کی تعلیم کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی جب بات ہو رہی تھی تو وہ پردے کی یا برقعے کی بات ہو رہی تھی, جب ایک طرف اشاروں نے کیا چلتے چلتے, تو میرے ذہن میں عصمت چغتائی کا وہ جو افسانہ ہے ننھی کی نانی وہ آ گیا. آپ دیکھیں اس میں عورت کے سارے کردار موجود. اب وہ نانی بھی موجود ہے جس کا برقع پیچھے سے چلتا رہتا تھا, اڑتا رہتا تھا, اور وہ جا رہی ہے اور گھروں میں لوگوں کے کام کر رہی ہے. وہ جو بچی ہے جو اس کے گھر میں پرورش پا رہی ہے وہ بھی موجود ہے, اور وہ جن کے گھروں میں کام کرتی ہے اور ان عورتوں کا کردار جو ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں. اب یہ وہ تینوں چاروں کردار ہیں
جو بنیادی طور پہ ہمارے سماج میں موجود ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ وہ سارے کردار ہیں. اچھا اسی طرح ان کا ایک اور لحاف میں آپ دیکھ لیں, اس میں گھر میں جو عورتیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور گھر میں پھر ان کے جو مشاغل جس طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو ایک بند معاشرہ جس کے اندر عورت کو آزادی نہیں تھی, اپنے نام کے ساتھ وہ لکھ نہیں سکتی تھی, اپنے ابن فلاں بنت فلاں وہ لکھتی ہیں اور اس طرح وہ اپنا نام استعمال نہیں کر سکتی تھی, اپنے نام کے ساتھ لکھ نہیں سکتی تھی. لیکن یہ وہی سماج ہے. دوسری طرف اب دیکھا جائے تو صوفیاء نے عورت کی زبان میں شاعری کی ہے. یہاں غزل جو ہے آپ کی وہ بنیادی طور پر عورت کے ساتھ جڑی ہوئی, آپ کو دیکھیں اس کی زبان میں بات کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ دونوں سطحیں آپ دیکھا جائے اس میں پھر عورت کا ایک اور بھرل اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کچھ رشتوں میں بندی ہے, ان رشتوں کو بھی احترام سے دیا جاتا ہے. اگرچہ ان رشتوں کی وجہ سے اس کا استحصال بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ان رشتوں کی وجہ سے اسے احترام ملتا ہے, احترام بھی ملتا ہے, لیکن اس کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایک ماں کی حیثیت سے جو اس کو احترام ملتا ہے عورت کا اسی سماج میں ملتا ہے, بہن کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, یہ سارے احترام اسے ملتے ہیں. لیکن اسی کی بنیاد پہ دیکھیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان سے جائیداد نام ان سے اتروا لی جاتی ہے, ان کو ان کی شادیاں نہیں کی جاتی کہ یہ جا کے ہماری جائیداد ادھر چلی جائے گی, نہیں, اس کا استحصال بھی انہی رشتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یہ جو کمپلیکس صورتحال ہے یہ آپ دیکھیں آپ کے ادب کا حصہ بنی ہے, یہ آپ کے ادب کا حصہ بنی ہے. نہ صرف یہ کہ اسے عورتوں نے لکھا ہے, مردوں نے بھی لکھا ہے. دونوں طرف سے انہوں نے اس صورتحال کو ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ عورت کا کردار بہرحال بدلا ہے, یہ آپ مانیں گے, اور یہ ماننا اس لیے پڑے گا کہ کل تک عورت چار دیواری کے اندر محدود تھی, اس کا جو آپ کی معاشی زندگی ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ چند گھرانوں کا تو ہو سکتا ہے, وہ جو پڑھے لکھے گھرانے تھے جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہمارے ہاں اور ہماری بیوروکریسی کا بھی حصہ بنے, اور ان کے ہاں اچھے مواقع تھے, جو کراچی میں رہ گئے, کچھ جا کے بڑے شہروں میں جا کے وہ بس گئے. لیکن اگر نئی زندگی دیکھی جائے تو صورتحال, میں بڑے لطیفے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہماری والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھی, کوئی 14-15 سال کی عمر میں کھیل رہی تھی گڑیا کے ساتھ, اور میرے جو ماں ہیں اس نے کہا کہ کاکی آ جاؤ تمہاری شادی ہے, اور میں خوش ہو گئی کہ میں یہ جو گڑیا پٹولے ہیں, یہ کپڑے جو یہاں پہ ہم ان کو گڑیا کو پلا رہے ہیں وہ میں جا کے پہنوں گی. اور تو وہ تو سماج ویسا تھا, یعنی ہمارا دیہی معاشرہ جس میں عورت کام کر رہی ہے کھیت کے اندر بھی, وہ مسلسل محنت کر رہی ہے اور معاشی اس ترقی کا حصہ ہے, لیکن اس محنت کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, کسی جگہ گنا نہیں جاتا, کسی وہ ذائچے میں نہیں آتی, کسی حساب کتاب میں نہیں آتی, وہ صرف اسسٹ کر رہی ہے. چاہے میں کام کرے چاہے گھر میں کام کرے, اس کے کام کو تو خیر کام نہیں سمجھا جاتا ہے. ابھی ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. کشور آپا, ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں عورت کو اس کے رشتوں میں احترام ملتا ہے, یہ جو عورت کا کردار تبدیل ہو رہا ہے اس میں عورت کو بحیثیت عورت بھی کوئی احترام ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا وہ ہمیشہ رشتوں کی بنیاد پر ہی پہچانی جائے گی کہ اگر وہ ماں ہوگی تو محترم ہوگی, یا بیوی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو, صرف عورت ہونے سے کب ہمارے ہاں اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جا سکے گا؟ دیکھو, میں اس کے حوالے سے تمہارے سامنے ایک نظم پیش کر دیتی ہوں. جی. میں اپنا ریزیومے بنا رہی تھی, لکھ ڈالی ساری ڈگریاں جھوٹی سچی, ساری نوکریاں لکھیں کہ کبھی اوز ڈی بن کے گھر بیٹھنے کی ہدایت, کبھی ترقیوں اور تنزلیوں کی بے غیرت بن کر برداشت کرنا, پھر بھی ڈھیٹ بن کر شاعری کرتے رہنے کو قابل عزت جانا, تینوں مارشل لاؤں کے دور میں ذلت آمیز ایکسپلینیشنز, گھر دفتر دونوں جگہ خاموش رہنے کا حکم. موضوع بدلتے ہوئے یاد آئے دنیا بھر کے تراجم. یہ سب لکھنے کے بعد جب ایک نظر ڈالی تو احساس ہوا کہ میں نے نوکری کرتے ہوئے بچوں کو بھی تو پالا تھا. میں نے اپنا ریزیومے مجھے احساس ہوا کہ میں نے نوکری کرتے ہوئے بچوں کو بھی تو پالا تھا. میں نے اپنا ریزیومے واٹس ایپ پہ بہت سی ورکنگ ویمن کو بھیج دیا. سب نے جواب دیا یہ نظم تو میری ہے. کیا کہیں, واہ واہ. تو کشور آپا, ایک اعتراض یہ بھی خواتین پر ہوتا ہے جب اس قسم کی بات ہم لوگ کرتے ہیں, یہ سوال ہم یاسمین حمید صاحبہ سے بھی کریں گے,
تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ہاں اجتماعی صورتحال کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن انفرادی یا ذاتی احساس کو انہوں نے پس پشت کر دیا ہے، جو عورت کو ادھورا کرنے کے برابر ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیے، اعتراض کرنے والوں کو تو اللہ ان کو عمر دراز کرے، ساری عمر ہر ایک پیشتا کرتے رہے، چاہے عصمت آپا تھیں، چاہے قرۃ العین تھیں، چاہے میں ہوں، چاہے عطیہ داؤد بیٹھی ہے، یاسمین بیٹھی ہے، جس کی جو مرضی آئے کہہ سکتا ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ اس بدلتی ہوئی لغت اور کینوس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ساری جو میری بیٹھی ہوئی دوستیں، ان سب نے بہت محنت کی ہے، بہت کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، معاشرے میں مرد کا تصور صرف یہ تھا کہ وہ دولت، وہ کفیل ہے. وہ کفیل پتہ نہیں فارسی عربی میں ہوگا، اردو میں نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو، یہ جو ڈراموں میں آتا ہے نا کہ مرد گھر آیا اور کہا میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں، میں آپ کے لیے کپڑے استری کر دوں، آپ کھانا کھائیں گے. یہ لمحے جو ہیں یہ اسی ڈرامے کے ہیں. آج کی عورت کی زندگی کے لمحے نہیں ہیں. آج کی عورت کے اندر یہ ہے کہ زندگی بھر وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ میں برف کی مانند جینا عمر بھر، برف کی مانند جینا عمر بھر، ریت کی صورت مگر تپنا بہت. واہ 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 واہ. یاسمین حمید صاحبہ، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی جو ہم نے سوال کیا؟ آپ سوال دہرائیے. اچھا. ہمارے ہاں جب خواتین اپنے شعور کا اظہار کرتی ہیں تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی شعور کا اظہار ہے، لیکن ذاتی احساس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ عورت کی یہ تصویر بھی ادھوری ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ امبرین، یہ تو ایک جو آپ نے بات کہی ہے، یہ میں اتنی واضح نہیں اس لیے ہو رہی کہ جب کوئی لکھتا ہے تو وہ صرف اجتماعی شعور کا اظہار کیسے کر سکتا ہے. اس میں انفرادی جو آپ کا شعور ہے، یا آپ انسان بطور جو آپ انڈیویجول ہیں، الگ ہیں سب سے، تو اس کا اظہار تو آپ ضرور کریں گے. اگر آپ نے 10 نظمیں لکھی ہیں تو یا تو آپ ایک ایجنڈا بنا کے لکھیں، اور اگر ایک ایجنڈا بنا کے لکھیں، میرا خیال ہے ہماری جو لکھنے والی خواتین ہیں اس وقت، شاعر بھی اور جو فکشن نگار بھی ہیں، ان میں جو لوگ ایجنڈا بنا کے لکھ رہے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ کچھ اور نہیں لکھیں گے، ایسی خاتون کوئی نہیں ہے مجھے میرے خیال میں، کہ اگر وہ آپ طے کر لیں کہ آپ کچھ اور نہیں لکھیں گے، اور پھر آپ اپنی پوری کی پوری جو توانائیاں ہیں وہ صرف اجتماعیت کی طرف میں صرف کر دیں، تو یہ تو مطلب یہ تو آپ اس کو ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کو ہم تخلیق نہیں کہہ سکتے، تخلیقی نہیں کہہ سکتے اس طرح کے کام کو. سو اگر تخلیقی سطح پہ آپ کچھ لکھیں گے تو اس میں آپ کی انفرادیت اور میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ لکھ رہے ہیں ان کے ہاں وہ انفرادیت بھی نظر آتی ہے. اس میں بعض خواتین ایسی ہیں، کیونکہ سب تو ایک جیسا نہیں لکھ سکتے نا، جنہوں نے اس کو ایک مقصد بنایا. مثال کے طور پہ جیسے ترقی پسند ہیں، اسی طرح فیمنسٹس ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، وہ اس آواز کو وہ بلند کرتی ہیں، اس آواز میں، اس لہجے میں بھی لکھتی ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک خانہ بنا کے اجتماعی لہجہ جو ہے وہ اختیار کر لیں اور اپنی انفرادیت کو خیر بات کہہ دیں. سو یہ میرا خیال ہے، میں اس آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں. اچھا عمرانہ صاحبہ، آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ عورت کا جو بدلا ہوا کردار ہے اسے پیش کرنے کی وہاں گنجائش آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اب آپ کون سے ایسے راستے سمجھتی ہیں خواتین کے لیے کھلے ہیں جہاں وہ اپنے آج کے کردار اور آج کے وجود کا اظہار بہتر طور سے کر سکتی ہیں؟ یہ صرف اگر کوئی شیرنی ہے تو وہ کر سکتی ہے، نارمل عورت نہیں کر سکتی. اس کو بہت طاقتور ہونا چاہیے. اور مرد کی، کیونکہ ہم تھوڑے سے مجبور بھی ہیں، کیونکہ ایک شروعات ہماری ہوتی ہے باپ سے جو کما کے لاتا ہے ہمیں کھلاتا ہے. دوسری شادی ہوتی ہے جب، تو مرد لاتا ہے، کھلاتا ہے، بچے پلواتا ہے. لیکن میں ان عورتوں میں ہوں کہ میں اس اسکول میں نوکری کرتی تھی جہاں بچے پڑھتے تھے،
تاکہ میرے بچے پڑھتے رہیں, میں نوکری کر کے تھوڑی سی تنخواہ لے کے ان کی فیس دیتی رہوں. ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی تو ہم بس میں جاتے تھے, مگر میں نے بچوں کو پڑھایا. آج بھی اس بات کو شکر کہ میرا شوہر مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے پڑھے. بچے وہ تھے کہ جو جاتے وقت رونے کی صورت بلال بناتا تھا تو انور کہتے تھے اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے, اس کو مت بھیجو. میں کہتی تھی جائے گا. میں ان عورتوں میں سے تھی. میں لڑ بھیڑ کے میں نے بچوں کو پڑھایا ہے. اور پھر اس کے بعد جب انہیں شوق تھا, میں نے اس شوق میں سارا خاندان, ایک میری پھوپھی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مشکل ہے ویسے, وہ انہوں نے کہا کہ کیا بیٹے کے گلے میں ڈھول ڈال دیا تم نے؟ تو میں نے کہا پھوپھی جان آپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ میرا بچہ ہے, اس کے سارے رزلٹس مجھے پتہ ہیں, تو آپ پریشان نہ ہوں. میری بچی بہت اچھا گانا گاتی ہے. بہت سے خاندان والے ایسے ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں کہ تم بچی کو گانا گانے دے, مگر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن میں اس کے لیے استاد رکھتی رہی, کوئی کچھ بھی بولتا رہا, استاد آتے رہے, اور انور نے بھی اس میں میرا ساتھ دیا. مگر کون ہوتا ہے, پہلی اینٹ رکھنے والا عورت ہوتی ہے میرے گھر میں. میرے گھر میں اگر کوئی بھی کام کرنا شروع کرنا ہے تو وہ میں کرتی ہوں, کیونکہ انور میرے شوہر جو ہیں ان کو اتنا مجھ پہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ سنبھال لے گی. اللہ کا بہت شکر ہے. تو میں اس لیے ہمیشہ علامہ اقبال کے 2-3 چیزیں مجھے لکھنے کو دل ہوا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اب یہ کوئی بات نہ ہوئی, اللہ میاں نے وجود زن سے رنگ نہیں ہے, اللہ میاں نے عورت اس لیے بنائی ہے کہ ایک خوبصورتی پھولوں جیسی بھی چلے, ساتھ ساتھ ہے ضرور, لیکن اگر عورت نہ ہوتی تو صرف ڈائنوسورز ہوتے دنیا میں. کون ہوتا دنیا میں؟ وہ مرد بشکل. خالی ایک ان مردوں سے تو نہیں چلتا نا کام, ہمارے ہونے سے کام ان کا چل رہا ہے. اب جیسے کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسواں یا زمرد کا گلوبند, یہ لکھے ہوئے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, لیکن ماننے والا کوئی نہیں ہے. وہ طوائف کے ہی پاس جائے گا وہ آدمی, عورت بیوی کی عزت نہیں کرے گا. جو باتیں کرتے ہیں جو لوگ, وہ طوائف کے پاس جاتے ہیں, بیوی کی عزت نہیں کرتے. شادی سے پہلے گرل فرینڈ بہت اچھی ہے, شادی کے بعد وہ بیوی ہے, اور بیوی چولہا دیکھے. تو میں بھی وہی ہو سکتی تھی, مگر میں نہیں ہوئی. میں کسی مرد کو اپنے سے آگے نکلنے ہی نہیں دیتی. بولنے دو, میں نہیں سنتی کسی کی بات, کیونکہ میں سن چکی. اچھا ہاں, میں سب بہت سن چکی, سنا اس کان سے نکال دیا. تو شکر ابھی تک دونوں کان صحیح ہیں. اور اس کے لیے 2 بہت اچھی پھوپھیاں تھیں ہماری, وہ چاہتی تو ہم تباہ ہو چکے ہوتے. مطلب وہ ایسی تھی کہ انہوں نے میری ماں سے آ کے کہا بھابھی تم پہ یہ سب کالے بال اچھے نہیں لگتے, مت رنگا کرو. تو ہم ہندوستان سے آئے تھے نئے نئے, میں بڑی سمجھدار ہو کے آئی تھی. بہت دکھ ہوا کہ اماں نے بال رنگنا چھوڑ دیے. پھر وہ لو نیک پہنتی تھیں, تو یہ بھابھی بلاؤز اونچے گلے کا پہنا کرو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح کی عورتیں. اچھا یہ رنگین ساڑیاں کیوں پہنتی ہو, پھینکو ان کو, تمہاری عمر میں یہ رنگین ساڑیاں اچھی نہیں لگتی. سہاگن تھیں, شوہر تھے, انہیں اعتراض نہیں تھا, وہ بیچاری نے رنگین ساڑیاں چھوڑ دیں. اس طرح کی وہ ہماری پھوپھیاں. مطلب خواتین کو صرف مردوں کی نہیں, عورتوں کی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محمد حمید شاہد صاحب, آپ نے جو ذکر کیا ہمارے ادیبوں کا کہ وہ بھی خواتین کے حوالے سے لکھتے رہے, اور بے شک لکھتے رہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب جیسے انسان جو ہیں, وہ جن علوم کو مرد کے لیے جائز سمجھ رہے تھے, انہیں لگتا تھا کہ خواتین کو یہ علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے, اور ان کے لیے وہ پرانے علوم ہی ٹھیک ہیں. آج کا ادب اور آج کا مرد ادیب عورت کا بدلا ہوا یہ کردار کس حد تک قبول کر رہا ہے, اور کس حد تک اس کا اظہار اپنے ادب میں کر رہا ہے؟ وہ ابھی جس وقت ہم آ رہے تھے تو ناصر عباس نیر جو ہے وہ پتہ کہتے ہیں کہ مرد بن مرد, عورتوں میں تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے مردوں کے حوالے سے بات کرنا بڑا مشکل ہے. ہم لوگ بھی آپس میں یہی کہہ کر آئے کہ عورت لیکن انفیکٹ دیکھا جائے, اب دیکھیے میں اس کی بات کہوں, میری ہمت دیکھیں تو ایسا واقعہ ہے. ابھی جب بات آپ کر رہی تھی, فرما رہی تھی کہ میں ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے سے نکال دیتی ہوں, تو ایسی عورت بھی ہمارے سماج کے حصہ ہے, اور یہ کم تعداد میں نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کے بہت سارے معاملات, صرف وہ جو ہمارا ایک طبقہ خاص قسم کا ہے
جسے جاگیردار طبقہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے، اس لیے کہ جاگیردار طبقوں کے اندر ان کے گھر کے ماحول کے اندر کچھ اور طرح کے مسائل ہیں، لیکن وہ طبقہ جو اس سے ذرا کم ہے، کم وسائل والا ہے، آپ درمیانے درجے کا طبقہ یا اس سے نیچے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں عورت ہی حکمران ہے، وہی فیصلے کرتی ہے، اور ہم نے اپنے گھروں میں یہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ بالکل آپ نے درست فرمایا اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے عورت اپنے جو اس کا پاس ایک بڑا اعلیٰ میاں نے اسے بنایا ہے، مرکز نگاہ بنا دیا ہے، تو اس حیثیت کو کیوں اسے سیکنڈری سمجھنا چاہتی ہے؟ وہ ہے مرکز نگاہ، وہ ہے، اور بہت سارے جو آپ کے دنیا کے کام چل رہے ہیں وہ صرف شاید عورت کی وجہ سے ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑی جنگیں بھی ہو جاتی ہیں اور بڑی محبت کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تیسری یہ کہ دیکھیے بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے کردار کو بدل دینا چاہتی ہے کیا مرد کے کردار سے، یا جو اسے حقوق ملے ہوئے ہیں یا جو ملنے چاہیے، مثلا جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت، مرد بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، مرد بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتا، پہلی بات تو یہ سب سے بڑی اس کی خرابی یہ ہے اس میں کہ وہ میں آپ کی بات ذرا میں مجھے پوری بات مکمل کرنے ایک منٹ رک جائے، نہیں آپ رک جائیں ایک منٹ، آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ادب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہاں آئیے نا، ادب کی طرف آ جائیں آ جائیں، ادب کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے کردار جو ہیں، جب معاشرہ عورت کا جو کردار یہاں پہ ڈپکٹ کر رہے ہیں سارے جتنے بھی لٹریچر کے اندر، آپ کتنے بھی آپ الطاف فاطمہ کو دیکھ لیں، آپ خالدہ حسین کو دیکھ لیں، آپ اپنے ابھی آپ نے جو نظم پڑھی اس کے اندر ایک ماں کا کردار بھی آپ نے ظاہر کیا۔ اب یہ جو ماں کا کردار ہے، آپ اس حیثیت کو کیوں سیکنڈری بتانا چاہتی ہیں کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایک بہن کے کردار کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اہمیت نہیں ہے؟ اس کی ہے اہمیت، اس کی بحیثیت انسان بھی اس کی اہمیت ہے، اور یہ ہمیں تسلیم اس مرد کو کرنا چاہیے کہ اس کی انسان کی حیثیت سے اس کی توقیر اور اس کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور ان رشتوں کے حوالے سے بھی اس کی توقیر اور اس کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ یہ رشتے بھی محترم ہیں، اور یہ ہمارے مشرق کا حسن ہے کہ آپ خاندان کے اندر رہیں، ان رشتوں کے اندر پلے بڑھیں اور اپنے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ یہ رشتے آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ناول کے اندر، چاہے وہ جمیلہ ہاشمی لکھ رہی ہوں، الطاف فاطمہ لکھ رہی ہوں، خدیجہ مستور لکھ رہی ہوں، کوئی بھی لکھ رہا ہو، وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رشتے ان کرداروں کے اندر وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ نشو و نما پاتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک بہتر سوسائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب اب جو خطرہ سب سے بڑا سامنے ہمارے ہے کہ ہم وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ ہماری اپنے سماج کی تقاضے کیا ہیں۔ ہمارے سماج کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم ترقی کی طرف بھی بڑھیں اور اپنی روایات کو بھی لے کے ساتھ چلیں، بالکل جیسے ابھی آپ فرما رہی تھی کہ بھئی ہم نے گھر بھی سنبھالا ہے اور ساتھ ہم نے ملازمت بھی کی ہے، بالکل ہماری بچیاں کر رہی ہیں ایسی کہ وہ جا کے جاب بھی کر رہی ہیں اور جا کے وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں، وہ ماں بھی کہلوانا چاہتی ہیں، وہ ایک بیوی بھی کہلوانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس جو معاشی سلسلہ ہے اس میں وہ شراکت بھی کر رہی ہیں، اگرچہ ان کا کردار مشکل ہو گیا ہے، یہ میں کہوں گا کہ ان کا کردار مشکل ہو گیا اب، یعنی اس لیے کہ انہیں اسے بیلنس کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ڈائیورسٹی بڑھ گئی ہے، یہ مشکل ہو گیا ہے، اور اس مشکل میں کسی اور نے نہیں ڈالا، اس میں عورت نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ ہم آپ سے یہ سوال کر رہے تھے محمد امین شاہد صاحب کہ خواتین کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہیے، وہ تو یہ 3 خواتین بتا رہی ہیں، ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ منٹو جیسا ادیب جب یہ لکھتا ہے کہ ہم عورتوں کو جانتے ہی کتنا ہے، ان سے ہمارا انٹریکشن ہی کتنا ہے، تو آج کا ادیب جانتا ہے آج کی عورت کو؟ وہ انہوں نے دمودر گپت کی کتاب پہ اس پہ انہوں نے جو لکھا، جو اس کا دیباچہ، اس میں یہی بات انہوں نے کہی کہ مرد جو ہے وہ عورت کو زیادہ جانتا ہے، عورت کے بنسبت، اس کی سبب بھی اس نے بتایا۔ اچھا، یہ مفتی صاحب نے اس کا سبب بتایا، اس نے کہا یہ عورت دکھنا چاہتی ہے زیادہ، اور مرد جو ہے وہ بہت نظر سے، گہری نظر سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے ان کے مزاج میں، اگرچہ میں ایسے ایک قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ادیبوں نے جو کہا ہے وہ کہا ہے۔ آپ اس پہ بات کیجیے۔ دیکھیے جو بات ہو رہی ہے وہ سب کی اپنی اپنی جگہ پہ کچھ اپنا تجربہ بھی سب بیان کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب تک یعنی ادب کی بات اگر کریں تو جب عورت کی بات کی جاتی ہے، یہ جو سیشن ہی آپ نے الگ سے
ایک ہے کہ عورت کا بدلتا ہوا کردار، تو یہ مرد کا بدلتا ہوا کردار بھی ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوتا کبھی. ہمیشہ عورت کے بارے میں علیحدہ سے گفتگو کی جاتی ہے، جس جو مطلب یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت جو ہے اس کو سب کلچر سمجھا جاتا ہے، یعنی مین سٹریم کا حصہ اس کو نہیں سمجھا جاتا. عورت ادب میں اگر سمجھتی ہے کہ وہ آج تک بھی مین سٹریم میں نہیں ہے. آپ دیکھیے خالدہ حسین جیسی فکشن رائٹر جو ہے، لوگ اس کا نام لینا بالکل بھول جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ یہاں تک پہنچتے ہیں نہیں یاد رہتا ان کو، اس لیے کہ عورت ابھی پوری طرح مین سٹریم کا حصہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہے. اور یہ آغاز میں تو بہت مشکلات تھیں، اور آج تک بھی کہنا اسٹیج پہ بیٹھ کے اور ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہم کو، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں زیادتی بھی بہت ہوتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے، مطلب جو بات مجھے نظر آتی میں نے وہ بیان کی ہے. اچھا، اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو کشور آپا سے ہم ان کی نظم سنیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ لیں گے. جی کشور آپا. ایک سوال سب سے کر رہی ہوں، جو سوال مجھ سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں جب ہم، پتہ نہیں کون اور بات کر رہا تھا کہ بچے محفوظ نہیں ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں کے دونوں، اور مسجد میں بھی ہو جاتا ہے، اور مسجد سے اٹھا کے بچے کی لاش چھت پہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ چھپ جائے. وہ الگ چیز ہے. عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا لیٹسٹ جو چیز میں سب سے توقع کرتی تھی کہ نور مقدم کا جو کیس ہوا ہے اس سے زیادہ خوفناک کیس کچھ نہیں ہو سکتا. کہ سفاکیت کی انتہا، اس میں اس نے اس کا سر کاٹ کے فٹ بال کی طرح کھیلتا رہا جب تک پولیس نہیں آ گئی، اور پولیس کے آنے کے بعد وہ بیان بدلتا ہے. تو جب میں یہ دیکھ رہی تھی، اور باقاعدہ فلم ساری دنیا نے دیکھی ہے، جب میں دیکھ رہی تھی تو اس وقت مجھے جب وہ نیچے اتر آئی تھی نور مقدم، اور اس کو اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کو گھسیٹتا ہوا وہ اوپر دوسرے فلور پہ لے گیا اور وہاں جا کے اس کی گردن کاٹی. تو میں نے اس کے حوالے سے، روح کے حوالے سے نظم لکھی کہ اس کی روح سوال کرتی ہے کہ میں نور کی روح ہوں. بہت زخمی اور ذلت محسوس کر رہی تھی، اس لیے کہ پہلے کچھ نہ بولی. لڑکیوں کو عیب لگانا پاک یا قتل کر دینا کوئی نئی بات نہیں، مگر نور جیسے قسطوں میں مارتے مارتے اس کا جنون کم ہوا، اور وہ فقریہ اپنے دوستوں اور والدین کو بتاتا رہا اور فٹ بال کی طرح کھیلتا رہا. اسے نور کے سر کو کھیلتے ہوئے سچ بتاؤں، جس وقت نور کو بہتا خون ساتھ تھا، گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کے اوپر لے گیا، میں تو اس وقت چیخ بن کر اس کے جسم سے نکل آئی تھی. وہ کٹھور بدن اس بیروح بدن پہ جتنے زخم لگا سکتا تھا لگاتا رہا، برداشت نہیں ہوا. نور کا گرم گرم خون تڑپ دے رہا تھا. میں جھلس گئی. میں نے مڑ کے دیکھا، نور اپنا کٹا سر ہاتھ میں لیے للکار رہی تھی. آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈنے والے نوجوان بچوں، اپنے اندر کی خوف کی دیواریں گرا دو، سامنے آؤ، انصاف کی آنکھوں سے پٹی اتار دو، اس سے پہلے کہ کوئی اور نور میری طرح ذبح ہو جائے. کیا کہ جی آپ لوگوں کو مائک پلیز دیجیے گا جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی ذرا پلیز کوآرڈینیٹ کریں اور مائک ان کو دے دیجیے. السلام علیکم سر. میرا سوال آپ لوگ سے یہ ہے کہ سر جو نور جو قاتل تھا وہ بھی کسی ماں کا، کچھ بنائی نہیں دیا مجھے، وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا. اس بچے کو کس طرح دو بندے کھڑے ہو رہے ہیں بات کرنے کے لیے. ہیلو سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہیلو جو نور کا قاتل تھا وہ بھی کسی ماں کے پرورش سے وہ معاشرے میں آیا، اس نے اس نور کو قتل کیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس ماں کی تربیت کی وجہ سے ماں کو اس کو کس طرح ڈیفائن کرو گے آپ لوگ یہاں پہ؟
کہہ رہے ہیں کہ نور مقدم کو جس نے قتل کیا، وہ پتہ نہیں ذاکر یا ظاہر شاہ جو بھی ہے، تو اس کی تربیت بھی تو ایک ماں نے کی نا، عورت نے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماں کو پھر آپ کس خانے میں رکھیں گے کہ اس نے تربیت اچھی کیوں نہیں کی؟ دیکھیے تربیت ہوتی ہے 18 سال کی عمر تک، اس کے بعد آپ اپنی اس پہ ہوتے ہیں، آپ اپنے اوپر خود اپنے اوپر ہوتے ہیں. وہ اگر ڈرگس استعمال کرتا تھا، اگر اسمگلنگ کرتا تھا، لڑکیوں کو سپوائل کرتا تھا، ماں تو کراچی کہیں بھی تھی. لڑکے کا اپنا کوئی کردار ہوتا ہے کہ وہ بھینس ہوتا ہے یا وہ بھینس ہوتا ہے. بیمار لڑکا اکیلا انڈیپینڈنٹ. جی مائک ان کو دے دیجیے گا. عطیہ داؤد صاحبہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا مردوں کی چاندی ہوئی ہے، چلیے آپ کر لیجیے سوال، پھر ان کو بھی دے دیجیے گا. میرا خیال یہ تھا کہ میں حمید شاہد صاحب سے پہلے میرے انہوں نے آپ نے بتایا نا مرد بنو، اس پہ مجھے یاد آیا کہ ہمارا معاشرہ اتنا پسماندہ ہے کہ جب انڈیا نے بم دھماکہ کر دیا تھا نواز شریف، نہیں آپ نے مائک نیچے کر لیا ہے. سوری، تو بے نظیر نے کہا تھا نواز شریف کو مرد بنو یہ دھماکہ کرو. یہ سوال میرے اچھا نہیں، اصل سوال یہ ایشور آپا صاحب کہ بچپن سے بچوں کو پڑھایا جاتا، بچیوں کو جہیز بہشتی زیور دی جاتی ہے، اور آپ نے اس کے مقابلے میں آپ نے اتنی اپنے جو بری عورت کی کتھا لکھی، تو زیور مولانا اشرف تھانوی کا یہ خیال تھا کہ عورت کو پھر مرد کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو. آپ کی بری عورت کتھا مولانا اشرف تھانوی کی جواب میں اتنی اچھی نظم ہے آپ کی، پورا مجموعہ ہے آپ کا. یہ سوال ہے، ایک تو آپ کی معلومات سوال نہیں، ریئیکشن ہے. یہ سوال تو نہ ہوا. عطیہ داؤد صاحبہ کو دے دیجیے گا پلیز اب مائک. آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے. بہت شکریہ. اعتراف کر رہے ہیں آپ کا، کتنی خوبصورت آپ نے نظمیں کہی ہیں جواب میں. ذرا ایک خاتون کو بھی تو دے دیجیے، کچھ نمائندگی خواتین کی بھی ہو جائے. جی 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 سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ کہ عمرانہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور پیچھے ان کا تعارف ان کے بیٹے کا چل رہا تھا تو اچھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ سے یہ ہے سوال کہ عورت کو ہی کیوں رشتوں میں دیکھا جاتا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد کو فیض احمد فیض کا ہم اس طرح سے جائزہ لیں کہ وہ چاچا کیسا تھا، وہ ماموں کیسا تھا، وہ باپ کیسا تھا، وہ بھائی کیسا تھا؟ بالکل سر. عورتوں کو کیوں ہم رشتوں میں ڈھال کر ماں کیسی تھی اور وہ سب کچھ، یہ صرف ہم ایشیا میں یورپ کی ایک الگ سوسائٹی ہے جس میں باپ اور ماں دونوں برابر ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کے حوالے سے مرد کو دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو خرابی یہی ہے کہ مرد کے حوالے سے بچوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ فلاں کی اولاد ہے، ولدیت کا دیکھے کھانے میں کس کا نام آ رہا ہوتا ہے. یہاں تو اس معاشرے میں مردوں کی زیادہ اسی کے ساتھ وراثت بھی چلتی ہے، اسی کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ماں کے نام پہ تو جو زمین ہوتی ہے وہ بیٹوں کو جا کے منتقل ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں خرابی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے یہاں مرد کے ساتھ ہی اسے منسوب کیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ کیا جاتا تو اور زیادہ شاید نفیس ہو جاتا ہے مرد بھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سارے سوال بائیں بازو والے کر رہے ہیں، دائیں بازو والا کوئی سوال نہیں کر رہا. اچھا یہاں پہ فیمنزم کی بات ہو رہی ہے، جینڈر ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے، تو مائک فیمنسٹ ہم سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فزیکل اپیئرنس پہ ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے، باڈی شیمنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بیس ہم پروموٹ کرتے ہیں. عورت خود جو ہے اپنی ساری نہیں، زیادہ تر توانیاں اور زیادہ تر ایفرٹس اپنے آپ کو سجنے سنورنے میں ضائع کر رہی ہے. وہ جس طرح حمید صاحب نے کہا کہ عورت دکھنا چاہتی ہے، تو یہ جو میک اپ کر کے سج کے سنور رہی ہیں، ایکچولی وہ خود یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو دیکھا جائے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی بات آپ نے بات کریں کہ عورت چاہتی ہے کہ اسے دیکھا جائے. کسی کے بارے میں آپ فیصلہ اگر آپ کیسے جینڈر دے ایکویلٹی سکتے چاہتے ہیں؟ ہیں، عورت کے بارے میں فیصلہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ عورت آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دے. یاسمین حمید صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ عورت دونوں جو ہے وہ اچھا دکھنا چاہتے ہیں، ایسا بات نہیں ہے. آپ دیکھیں مرد بھی سنورتے ہیں، آپ نے بھی اچھے کپڑے کنگھی شنگھی کرتے ہیں. میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، سب دیکھنا چاہتے ہیں.
अच्छी दिखना ये हर चाहता एक है, की ख्वाहिश है कि वो तो देखना बस चाहे अच्छा। ये औरत के लिए क्यों कह दिया कि वो दिखना चाहती है? जी, ये जो हाथ उठ रहा है, अगर हम लोगों के पास वक्त है तो इनका सवाल भी ले लीजिए। हेलो, माय क्वेश्चन इज़ ऑफ द टॉपिक अ बिट, लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि आप अपनी स्टोरीज़ में जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो इवेंट्स किस तरीके पिलर के पास, थर्ड पिलर के पास। ज़रा सवाल दोहरा दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आई है। मेरा क्वेश्चन जो है ऑफ द टॉपिक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ये पूछना कि आप अपने नॉवेल्स में वो कैरेक्टर्स को किस तरीके से जो है वो इवेंट्स प्लान करते हैं या लिखते हैं कि जो है कोइंसाइड करे विद सोशल रियलिटी। उन्होंने कहा किरदार साजी कैसे करते हैं अफसानों में या नावल्स में, उसमें ज़ाहिर है हर एक लिखने वाले का अपना तरीक़ाकार होता है, और ज़ाहिर है वो जो तरीक़ाकार उसका होता है उसके पीछे बहरहाल उसकी सोच भी होती है और उसकी अपनी जमालियात होती है जो उससे वो मुरतब करना चाहता है अपनी जुमला साजी के ज़रिए भी, अपने किरदारों के हवाले से भी। तो ज़ाहिर है उस समाज के साथ वो जोड़ के उन्हें लिख रहा होता है, लेकिन वहाँ से लिख रहा होता है जहाँ से वो उन चीज़ों को देखता है। ये बुनियादी शर्त है, आपको वहीं से लिखना चाहिए जहाँ से आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। किसी और के मकाम से आप या किसी और की तरह लिखना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही। जी, और कोई सवाल है? अच्छा, पहले तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, मेरा सादा सा क्वेश्चन है। मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ। माइक ठीक नहीं है। हेलो, मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज 4। मेरी मदर ने उसको उनकी शक्ल नहीं देखी, पर शी मेड एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक मी एजुकेटेड एंड हियर आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्किंग इन गुड लाइफ। ठीक है जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, एक डिबेट चल रही है हमारी सोसाइटी में, एक वुमेन एम्पावरमेंट हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, और एक अभी मार्च, औरत मार्च आने वाला है, वो सारी होगी, तो फिर एक दूसरी डिबेट है कि यार क्रॉसिंग द लाइन। तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, एम्पावरमेंट एंड क्रॉसिंग द लाइन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एंड नो ऑफेंस। शुक्रिया। किश्वर आपा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोग सवाल करते हुए हमारे मौजू को जहन में रखिए कि औरत का बदलता हुआ किरदार और उर्दू अदब। तो अदब के हवाले से हम इस वक्त अपने ज़माने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर सवाल वो करें तो हमें ज़्यादा सहूलत रहेगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमराना जी के बारे, आवाज़ नहीं आ रही है जी। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अबाउट जो इमराना जी बात कर रही थी कि अब आपके जो ड्रामे, जिस तरह के किरदार आप लिखती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होते। तो जब हम लोग, मैं लंदन में पैदा हुई, पली बड़ी वहीं पे, और वहाँ पे 80s में तन्हाइयाँ ड्रामा आया था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे उसमें, और द मैन, वो जो साइड कैरेक्टर्स थे बिल्कुल, वो औरतें पढ़ी लिखी, उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही मज़ेदार तरीके में इन कंट्रोल लिया, अपनी ज़िंदगी को वो एम्पावर्ड औरतें थीं। और मैंने अपनी भी औरतें देखी हैं पाकिस्तानी, वो सब कोई ऐसी बेचारी नहीं है कि सास की गालियाँ खा के बाहर बैठी रहेगी, रोती रहेगी। तो ये चेंज कब आया है और क्यों आया है, और क्या ये आदमी अप्रूव नहीं कर रहा है जो आपकी स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, कैरेक्टर्स हैं, या इज़ इट वुमेन? नहीं बेटा, ये चेंज जो है बेसिकली मर्द ही लाए हैं। जैसे कि आप समझ लें कि मंटू, कुर्रतुल ऐन हैदर, असमत चुगताई, वाजिदा तबस्सुम, रामचंद्र नहीं, कौन से राइटर थे बड़े, वो बहुत से बड़े राइटर थे जिन्होंने औरत के लिए, हाँ, मर्दों से भी आगे, तो ऐसे राइटर हैं बड़े बड़े कि जिन्होंने हमें, मैं तो बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ और बार बार कहा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर जैसा लिखने वाला मर्दों में कोई भी नहीं है जी। तो ये तो आप ये, अच्छा, ये जो बात कही गई है ना कि जी मेन स्ट्रीम में, अभी यास्मीन हमीदा साहब कह रही थी, ऐसा नहीं है। देखिए, मेन स्ट्रीम में कुर्रतुल ऐन हैदर जैसी है, तो आप देख लें, इससे पहले जो लिखने वाली थी जिन्होंने वगैरह, उनका रेफरेंस वाजिदा तबस्सुम का जिक्र कर, वहाँ से लेके किश्वर नाई तक, फहमीदा रियाज तक, यास्मीन हमीद तक चले आए, और इसके बाद वाले में भी देख लें, ये सारे हम इन लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि ये सिर्फ औरत हैं, औरत की वजह से लिख रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये अच्छे तख्लीकार हैं और वाकई इन्होंने ऐसा लिटरेचर या ऐसा अदब या ऐसा लिखा है जिसे आप उन्हें मुकाबला करके देखते हैं, और कई जगहों पे ये आगे निकलती है। जैसे आप को मैंने गुजारिश की है, जैसे कुर्रतुल ऐन हैदर है, उनका मुकाबला कोई मर्द नहीं कर सकता नावल निगारी में। आप जैसे जिस जगह पे वो हैं, आप माने बगैर नहीं रह सकते।
کیا عورت ہونے کی وجہ سے آپ ان کی حیثیت کو اس سے آپ معزول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. یاسمین حمید صاحبہ صاحبہ کو آپ کی بات کا اگر مجھے جواب دینے کی اجازت ہو. جب آپ ادب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت عورت مرد نہیں ہوتا, اس وقت تحریر ہوتی ہے کہ اس نے کس سبجیکٹ کو ٹچ کیا ہے, کون سے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے, اور کون سے موضوعات تھے جو اب تک چھپے ہوئے تھے. ہوا یہ ہے کہ 21ویں صدی میں اور اینی آپا اور عصمت آپا کے زمانے میں وہ بات جو ڈاکٹر رشید جہاں نے کھولی تھی وہ آگے بڑھی ہے, اور پھر یہ ہوا ہے کہ پھر ہماری بہت سی نئی لکھنے والیاں جو گاؤں سے آتی ہیں, مجھے آپ نے آج کل شاید پڑھا ہو, افغانی عورتوں کی کہانیاں پڑھنے والی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. اسی طرح جب آپ فلسطینی عورتوں کی باتیں کرتے ہیں یا وہ میرے گاؤں کی عورت کی جب آپ بات کرتے ہو, تو وہاں جب میں بات کرتے ہوئے ان سے پوچھتی تھی کہ تمہیں 16 گھنٹے کے بعد کام کر کے رات کو آرام سے نیند آ جاتی ہے, تو وہ عورتیں کھڑی ہو کے مجھ سے کہتی تھیں کیا بات کرتی ہیں آپ, جب رات کو 2 بجے وہ آتا ہے واپس تو کبھی جوئے میں ہار کے آتا ہے اور کبھی شراب پی کے آتا ہے اور ہمیں دھن کے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے بولنے والی عورت صرف یہاں نہیں بیٹھی, ہر گھر میں ہے جب اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے. یاسمین حمید صاحبہ, ہم چاہیں گے کہ اپنی نظم پہ سیشن کا اختتام کیجیے, تو پھر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, پھر ہم اجازت دیں گے. جو ہے نہیں, یہ بالکل مختلف قسم کی چیز ہے. اگر اجازت ہو تو میں اس کا بھی ذکر کر دوں. یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے جیسے کہ عورت کو مین اسٹریم کا حصہ سمجھا جاتا ہے. ممکن ہے حالات اب پہلے سے کچھ بہتر ہو, لیکن میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے اس بات کو کہ جو مرد لکھنے والا ہے, پتہ نہیں اور باقی دنیا میں ایسا ہے یا نہیں ہے, وہ میڈیوکر بھی ہو تو مین اسٹریم کا حصہ ہوتا ہے, لیکن عورت کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. یہ ایک اینتھولوجی تھی خواتین ہی کی, خواتین جو کہ ایک صاحب ہیں ان کا نام نہیں میں لیتی, انہوں نے مرتب کی تھی 1991 میں. اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں وہ چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. آپ یہ وہ لکھتے ہیں اس کے آغاز میں, اس میں تقریباً 150 خواتین ہیں اس کتاب میں, اور ہم سب ہیں, کشور آپا بھی ہیں اور ادا جعفری بھی ہیں اور فہمیدہ بھی ہیں, میں خود بھی ہوں, اور یعنی میں جن خواتین کو پہچانتی ہوں ان کی تعداد تقریباً 30 کے قریب ہوگی. باقی جو 150 خواتین ہیں وہ میں نے ان کے کبھی نام میں نے نہیں سنے, ہو سکتا ہے کہ وہ معروف ہوں کسی جگہ پہ. تو اس کا جو یہ پیش لفظ ہے, یہ کیونکہ ادب میں خواتین کی بات ہو رہی ہے, یہ 1991 کی بات ہے, اور یہ کتاب چھپی جس کا نام تھا خواتین کا نظم و غزل میلہ. یہ کتاب کا نام ہے. آپ کتاب کے نام سے ہی دیکھیے کہ جو ہے یہ کس طرح کی کتاب ہوگی. دخل در مستورات یہ اس کا عنوان ہے پیش لفظ کا, اور غالباً از راہ تفنن انہوں نے یہ پیش لفظ لکھا ہے. میں زبردست قسم کا روایت پسند ہوں, اس لیے خواتین کو صنف نازک کے طور پر ہی قبول کرتا ہوں. یہ جو مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کام کرنے لگی ہیں وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی. شاعری کرنے والی خواتین تو دونوں آنکھوں نہیں بھاتی. میری تقلید کرتے ہوئے اور بھی انگنت مہذب و وزیدار مرد شاعرہ عورتوں کو درخور اطراء نہیں سمجھتے. تبھی تو آج تک کسی شاعرہ کو دبیر الملک کا خطاب ملا ہے نہ ابو العصر کا, فصیح الملک کا خطاب ملا ہے نہ لسان العصر کا. یہاں تک کہ نکھٹو سے نکھٹو مرد شاعر کا نام لیتے وقت حضرت کا اضافہ ضرور کیا جاتا ہے, مگر ادا جعفری کو کبھی حضرت ادا جعفری کہہ کر نہیں پکارا جائے گا. فہمیدہ ریاض فہمیدہ ریاض ہی رہے گی, حضرت فہمیدہ ریاض نہیں کہلائے گی.
یہ 3 صفحے ہیں، یا باقی تو میرا خیال ہے میں نہ پڑھوں تو بہتر ہوگا. اس سے آپ جو ہے اس سے اندازہ لگائیے جو میں بات کر رہی تھی، یہ مطلب اس بات اس کو اس تحریر سے ملا کر دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے تمام پینلسٹ کا کہ وہ یہاں تشریف لائے. تمام سامعین کا شکریہ، حاضرین کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں موجود رہے. اور اس پوری گفتگو کا حاصل یہی رہا کہ خواتین اپنے کردار کو ادب میں بھی پوری طرح پیش کر رہی ہیں، اور مرد حضرات بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. عورت کا کردار یقیناً بدل رہا ہے، لیکن اسے تبدیل کرنے میں عورت کو مرد سے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے. عمبرین حسیب عمبر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.